عامر ضیاء صاحب، یہ اصحاب کی جنگ ہے نہیں ہے وہ بعد میں ذرا آپ سے بعد میں کرتی ہوں، پہلے تو ذرا جنرل صاحب کی بات کو ذرا ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ سر کیا واقعی ادارے نیوٹرل ہیں اور کیا اداروں کو اس سے نیوٹرل ہونا چاہیے؟ کیونکہ جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی میٹر نہیں کرتی، جو کیوس ہوگا اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم تو طالب علمی کے زمانے سے کہتے تھے کہ خاکم بدہن، اگر گھروں میں آگ لگ جائے تو میز کرسیاں جو ہیں وہ غیر جانبدار ہوتی ہیں، انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر بقول آپ کے کہ کسی کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، کسی کو غلط سمجھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پوزیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ملک جو ہے انسٹیبلٹی یعنی کہ سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی بہت زیادہ ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے ملک کی بیرونی دشمن ہیں اس ملک کے، ان کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے مطلب بالکل ایک اس میں رکھا جائے، کیوس میں رکھا جائے۔ اور اب ظاہر ہے کہ چین سے نہ ان کو ہماری قربت پسند ہے، نہ روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پسند ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کے زیر اثر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے آپ حلقے سے نکل رہے ہوں گے، جس کے دام سے، وہ بھی کوشش کرے گا کہ جی اس چیز کو نہ ہونے دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے، اس کے رشتے ناتے دل جو ہے بہت زیادہ امریکہ بہادر کے ساتھ ماضی میں بھی دھڑکتا رہا ہے اور اب بھی دھڑکتا ہے۔ ان کے جائیدادیں وہاں پر ہیں، ان کے مطلب ہے اور بہت سارے وہ ہیں، انٹرسٹ ہیں وہاں پر، تو وہ نہیں چاہیں گے ایسا ہوتا ہوا۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ جی نیوٹریلٹی جو اس حکومت کی ایک عرصے سے ہمارے یہاں ایک تضاد رہا ہے کہ سول اور فوج کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت رہی ہے، عدم اعتماد رہا ہے۔ تو پہلی جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے آنے کے بعد کہ ایک عرصے تک آپ کو یہ تاثر رہا، قائم رہا کہ جناب دونوں ایک صفحے پر ہیں، اور ایک صفحے پہ یعنی کہ ریاست کا اور حکومت کا ہونا جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ واحد ہمارا بدقسمت ملک ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں جی ریاست اور حکومت الگ الگ ہیں اور ایک دوسرے سے باہم تصادم میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ جو ہے مل کر کام کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ادارہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو زیادہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے حوالے سے اس کے حساب سے ڈومینیٹ بھی کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ ایک فلاڈ ڈیموکریسی ہے، پسماندہ ہمارا سماج ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو منظم ادارہ ہے تاریخی اعتبار سے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتا رہا ہے، تو یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اس میں اگر وہی سوال ہے کہ جی نیوٹریلٹی، تو میرے لیے ایک بہت بڑا خود سوال ہوگا کہ نیوٹرل آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور بعض چیزوں کے اندر جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کھیل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کیا جائے۔ آخری جو میں نقطہ دوں گا اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک وہ ہے نا کہ اس سیاسی نظام کے اندر عدم استحکام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہوں گا یہ بات، پارلیمانی نظام اور یہ ہے نا ڈیموکریسی جو ہے، اس کے خمیر میں عدم استحکام میں 50 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، جناب نواز شریف صاحب ہوں، آگے کوئی بھی چلا گیا، اس کے دور میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پھر یہ بھی سوچنا چاہیے لانگر ٹرم میں کہ ہم کیسے اس نظام کو لائیں، ایسا نظام لائیں کہ جہاں پر ایک اسٹیبل حکومت ہو، کیونکہ اس نظام میں رہتے ہوئے آپ اسٹیبل حکومت نہیں چلا سکتے، اور آپ ہمیشہ آپ آدھی قوتیں لگی رہیں گی حکومت کی، ٹانگ کھینچو، کام نہ کرنے دو، میڈیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے گی، اور یہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، یہ 90s کی باتیں۔ جی ویری ٹرو سر، 90s کی پالیٹکس ہم نے یہی دیکھی ہے، اور بعد میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے، 5 سال مکمل ہونے دیں گے، اور پھر فریش مینڈیٹ لی، اگر آپ کے ساتھ عوام ہوگی تو وہ آپ کا ساتھ دے دے گی۔